بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے احباب جو ہے بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا یا بیٹے کا رشتہ نہیں لگتا ہے، اس کے تعلق سے کوئی وظیفہ بتلا دیجیے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں مختلف علماء نے، مختلف صوفیاء کرام نے، بزرگان دین نے اپنے اپنے تجربات سے کچھ وظائف کو بیان کیے ہیں۔ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کے سامنے ایک وظیفہ بتلا رہا ہوں، جو کوئی اس کے اوپر عمل کرے گا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے کامل امید ہے کہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ ہوگا اور لڑکے اور لڑکیاں ازدواجی زندگی سے انشاءاللہ منسلک ہو جائیں گی۔ تاہم یہ ضروری نہ سمجھے کہ صرف وظائف ہی پر عمل ہو جائے گا تو ہو جائے گا، یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آپ وظیفہ بھی پڑھتے رہے اور اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے مانگے بھی۔ لڑکے لڑکیاں ماں باپ سب مانگے اپنے بچوں کے لیے، لڑکا لڑکی ہے تو خود اپنے لیے مانگے۔ یہ اصل ہے کہ اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا مانگنا۔ ہمارے مسائل کا حل اللہ سے مانگنے میں ہے۔ ہم علماء دیوبند جو ہے، کسی بھی چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم کو طریقہ بتلایا ہے، اللہ اس کے رسول نے اللہ سے مانگنے کے لیے ہم کو بتلایا ہے، لہذا ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہم کو چھوٹے مسائل ہو تو چاہے بڑے مسائل ہو تو ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ ہمارے مسائل کا حل کرے گا۔ چنانچہ ہر آدمی اپنے بچوں کے لیے اچھے رشتے کے تلاش کرنے کے متمنی ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں یہ جاننا چاہیے کہ بزرگان دین نے جو وظائف نقل کیا ہے وہ یہ کہ ماں باپ یا اسی طریقے سے بڑا بھائی یا بڑی بہن کو چاہیے کہ بچوں اور چھوٹے بھائی بہنوں کو جو جوان ہونے کے بعد انہیں ایسی دعائیں سکھلا دے جو اپنی زندگی کے لیے ان کو کارگر ثابت ہو۔ جن میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ ان کو اچھا رشتہ ملنا، یہ بھی ایک انسانی ضروریات میں شامل ہے، اچھا رشتہ کا ملنا۔ اور جب اچھے رشتے مل جاتے ہیں میاں بیوی کے تو عافیت کے ساتھ زندگی گزر بسر ہو جاتی ہے۔ چونکہ یہ دعائیں خود اللہ تعالیٰ ہی نے ہم کو سکھلائی ہے اور اللہ کے رسول نے ہم کو قرآن مقدس کے حوالے سے پڑھ کر کے بتلایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمیشہ حکم دیا کہ ہم جو ہے اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے اللہ سے مانگے۔ اللہ ہی ہمارے مسائل کے حل کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ ہمارے مسائل کا حل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی ہمارے مسائل کے حل کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مقدس کی آیت ہے، یہ آیت اس طریقے سے ہے: ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اس آیت کو پڑھتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہم اپنے بچوں کی بھلائی کی دعا کریں۔ چنانچہ یہ آیت میں پہلے بتلا دوں کہ کہاں ہے، اس کے بعد پھر اس کا طریقہ کار بتلاتا ہوں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ آیت سورہ فرقان کی ہے، پارہ نمبر 19، سورت نمبر 25، پارہ نمبر 19، حافظی قرآن صفحہ نمبر 367، آیت نمبر 74 ہے۔ اگر اس کے اوپر عمل
یہ آیت جو ہے پارہ نمبر 19 کی ہے، سورت نمبر جیسا کہ میں نے بتلایا کہ 25، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کو اپنے خاص بندوں کی دعا فرمائی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اپنے خاص بندوں کی دعا فرمائی ہے، لہذا یہ دعا ہر مرد اور عورت کو زندگی بھر مانگتے رہنا چاہیے۔ بہت مبارک دعا ہے، اس میں شوہر، بچے، خاندان سب کے لیے دنیا اور آخرت کی دونوں جہاں کی کامیابی اس کے اندر بتلائی گئی ہے۔ لہذا صبح اور شام 3 مرتبہ درود پاک کا اہتمام کرے، فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور اس آیت کو روزانہ صبح 21 مرتبہ پڑھ لے، اور پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ یہی عمل فجر کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد کرتے رہنا ہے جب تک رشتہ نہیں لگتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جلد از جلد بہترین رشتہ جو ہے لگ جائے گا، یہ اللہ کی ذات سے کامل امید ہے۔ ورنہ ہم یہی کہیں کہ اسی پر بھروسہ کر لو، ایسا نہیں، اللہ سے مانگتے بھی رہیے اور اس وظیفے کو کرتے رہیے، انشاءاللہ بہت جلد کامیابی ملے گی۔ دوسرے یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، رشتہ آتا ہے پھر جاتا ہے، بار بار لوگ رشتے لے کر کے آ رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ رشتہ جو ہے لگتا ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے میں اس آیت کا وظیفہ آپ کو بتلاتا ہوں۔ اگر اس آیت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ پھر جو ہے ہمارے بچے اس طریقے سے ازدواجی زندگی کے اندر منسلک ہو جائیں گے، یہ اللہ کی ذات سے کامل امید ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ چنانچہ وہ آیت اس طریقے سے ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ یہ آیت ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ یہ آیت جو ہے قرآن مقدس کی سورہ فرقان کی آیت ہے، سورت نمبر 25، حافظی قرآن، صفحہ نمبر 365، پارہ نمبر 19، آیت نمبر 54 ہے۔ اس آیت کو کرنا کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہمارے لڑکے اور لڑکیاں ان کا عقد نہیں ہوتا ہے، نکاح نہیں ہوتا ہے، رشتہ آتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، تو اپنی اس مراد کو پانے کے لیے، یعنی رشتے کو پانے کے لیے 21 دن تک لگاتار 21 دن تک 313 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھے، اور پھر پڑھنے کے بعد اول آخر درود شریف پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اور 21 دن تک 313 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے اللہ کی ذات سے۔ اور اس کے بعد جب یہ آیت پڑھ لی جائے تو پھر دعا مانگی جائے، انشاءاللہ بہت جلد جو ہے رشتہ مل جائے گا۔ یہ عمل اگر کرتے رہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں جن کا رشتہ نہیں لگ رہا ہے وہ بہت جلد رشتے مل جائیں گے۔ اس لیے جو حضرات اس میں مبتلا ہے وہ اس عمل کو کرے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس بحث کو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، میں نے قرآن مقدس کی آیات، پارہ، صفحہ سب بتلا دیا، آیت وغیرہ۔ اس وظیفے کو لکھا ہے کیا نام ہے، وظائف الصالحین کے اندر صفحہ نمبر 126 پر، وہاں بھی یہ کتاب PDF میں نیٹ پر اویلیبل ہے، آپ یہاں بھی دیکھیں گے تو اس کتاب کا آپ کو فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ ویسے میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت حوالے کے ساتھ بتلا دی، آپ حوالے میں دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔